خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ جیسے پچھلا مضمون تھا اچھا چرواہا، آج اس کا دوسرا حصہ جو کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل مقدس کے 10ویں باب میں یہ کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر۔ اور یہ بھیڑوں کا لفظ داؤد نبی نے اپنے زبور میں کہا، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اور اس سے پہلے کہا کہ اے خداوند تو میرا چوپان ہے۔ اور بھیڑیں کیوں کہا؟ جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا، بھیڑ ایک سنجیدہ جانور ہے جو کہ اپنے مالک کو تنگ نہیں کرتی، بھیڑ اپنے مالک کے پیچھے سر نیچے کر کے اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ایک سنجیدہ جانور ہے بھیڑ۔ اس کے اپوزٹ ہے بکری۔ بکری سنجیدہ نہیں، اس کے مالک کو اس کے پیچھے ہونا پڑتا ہے چھڑی لے کر۔ وہ بکری شرارتیں کرتی ہے، کبھی کسی درخت پر، کبھی کسی کھیت میں، کبھی کسی چارہ، کبھی کسی طرف چلی جاتی ہے، اچھلتی کودتی ہے، نقصان کرتی ہے۔ اور ایماندار لوگوں کو بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور شریر ایمانداروں کو بکری کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور مسیح کے تعلق سے لکھا گیا کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ بھیڑوں کو تو اپنے دائیں ہاتھ اور بکریوں کو اپنے بائیں ہاتھ۔ خداوند یسوع مسیح نے دوسری جگہ یہ فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور پہچانتی ہے اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہم یہ غور کریں میرے سمیت، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے گلے میں شخصی طور پر سنجیدہ بھیڑ کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا اسی طرح آپ بھی کہ کیا میں خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں گلے میں سنجیدہ بھیڑ کا کردار ادا کر رہا ہوں، سنجیدہ بھیڑ کا کردار ادا کر رہی ہوں، یا کہ بکری کی طرح شریر ہوں؟ ایک تو ہم اپنی زندگی کا یہ جائزہ لیں۔ اب خداوند نے کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہوں، اور انہوں نے جان دے دی، سب کے لیے جان دی، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا بھی حق بخشا، اور ایسے لوگوں کو بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ ہم غیر اقوام میں سے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمارے پردادے مسیحی ہوئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام اللہ دتا مسیح تھا، میرے پردادا جی کا پسرور۔ اور میں نے ایک بشپ صاحب کی کتاب بھی پڑھی، اس سے پہلے مجھے لگا، لیکن ہم مسیحی۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے، یعنی بھیڑوں کو چرانے والا۔
اور چارہ مہیا کرنے والا بھی، وہ ہر طرح کا چارہ۔ اب یہ روح کا چارہ ہے، روح کی خوراک ہے، خدا کا زندہ پاک کلام، یہ ہماری روح کے لیے چارہ ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے بدن کی بھی غذا ہے۔ خدا کا کلام ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کو بھی تقویت بخشتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اس کے کلام سے ہی ساری کائنات مارج وجود میں آئی اور قائم دائم ہے۔ اس کے منہ کے کلام سے ہی مٹی سے ہمارا باپ آدم بنا، اور کلام کیا ہر چیز بنی، پرندے، چرندے، درندے، رینگنے والے، ہر چیز کلام سے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم نے مسیح کے کلام سے سنا، جنہوں نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور انہوں نے اپنی جان دی۔ یہ یوحنا رسول کی انجیل مقدس ہے، 10واں باب ہے، تو اس سے اوپر ہے، یسوع سے نے کہا مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ انہوں نے نبیوں کو نہیں کہا، اس میں نبی نہیں آتے، یہ نہیں کہا تھا کہ چور اور ڈاکو تھے، ماضی نہیں، اپنے زمانے کی بات کی، کیونکہ اکثر لاوی کاہن سردار کاہن پیدائش کے لحاظ سے یسوع مسیح سے پہلے آئے تھے، کہانت میں بھی یسوع مسیح سے پہلے میدان میں آئے تھے۔ یسوع مسیح نے ان کو کہا جو ان کے زمانے کے تھے، کہ وہ یعنی کہ لوگوں کے گھر دبا بیٹھتے، خدا کا حصہ بھی چرا لیتے اور لوگوں کا حصہ بھی چرا لیتے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ چور اور ڈاکو ہیں، میں اس لیے نہیں آیا، بلکہ میں آیا ہوں کہ وہ بھی زندگی پائے اور کثرت سے پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ خود اچھے چرواہا یعنی خدا یسوع مسیح نے رات کے ٹائم نیکودیمس سے بات کی تھی، جو پورا باب کبھی پڑھے، یوحنا کی انجیل مقدس 3 باب، یہ 10واں باب ہے جو پڑھا۔ میں پھر عرض کروں گا اپنے سمیت، ہم اپنا جائزہ لیں اپنے اندر جا کے کہ ہم نے خداوند کو آج تک حقیقت سے یا حقیقی اپنا چرواہا یا چوپان مانا ہے۔ ہم سب غور کریں، پوری قوم، کہ ہم نے کتنے چرواہے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کو چھوڑ کر، اس کلام پاک کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں، کوئی مسیحی کسی دربار پر جانا جاتا ہے، گویا اس نے اس اچھے چرواہے کا انکار کر دیا اور وہ سزا اور جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اس اچھے چرواہے نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنی جان تک دے دی، اپنے سر سے لے کر پاؤں کے تلے تک اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیا، اچھا چرواہا ہونے کا ثبوت دیا، اچھا استاد، اچھا راہبر
ہونے کا ثبوت بھی دیا اور محبت کا پیکر ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ جا بیٹی، اگر کسی نے تجھ پر پتھر نہیں مارا، میں بھی تجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، سلامت جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ محبت کے پیکر نے اس زانی عورت کو کیسے بچایا؟ وہ پیار سے بھرے خدا میں اچھے چرواہا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری بھیڑیں بھی اچھی بھیڑیں رہیں، میری آواز سنیں اور پہچانیں اور میرے پیچھے ہی رہیں۔ آپ ان کی آواز اس کلام پاک میں جو ہم نے ان کی آواز پڑھی اور سنی، جنہوں نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں، میری بھیڑیں میری بات سنتی اور میرے پیچھے چلتی ہیں، ہو لیتی ہیں۔ اے خداوند، عرض ہے کہ ہم آپ کی اچھی بھیڑیں رہیں۔ اب آپ اس گلہ کو جمع کرنے کے لیے پھر آنے ہی والے ہیں۔ آپ اپنے فرشتوں کو فرمان کریں گے کہ میرے لوگوں کو دنیا کے سارے کونوں سے جمع کر لو، اور وہ ایک پل میں قبروں میں سے بھی نکال لیں گے، ایک دم میں ہر بدل دیں گے، اور آپ کی بیڑیں یعنی اچھے مسیح اوپر اٹھا لی جائیں گے۔ ایک کورس آیا تھوڑا سا، ہیلیلویا 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 ہیلیلویا، کمزور میرا دل ہے، یسوع سنبھال رکھنا، کمزور میرا دل ہے، یسوع سنبھال رکھنا، میں کھو کہیں نہ جاؤں، میں کھو کہیں نہ جاؤں، میرا خیال رکھنا، کمزور میرا دل ہے، یسوع سنبھال رکھنا، ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔ یہ دنیا گناہ کا گھر ہے، رہتا ہوں میں بھی اس میں، یہ دنیا گناہ کا گھر ہے، رہتا ہوں میں بھی اس میں، کہیں گر گناہ میں نہ جاؤں، کہیں گر گناہ میں نہ جاؤں، یسوع اپنا کمال رکھنا، کہیں گر گناہ یسوع اپنا کمال رکھنا، کمزور میرا دل ہے، یسوع سنبھال رکھنا، میں کھو کہیں نہ جاؤں، میں کھو کہیں نہ جاؤں، میرا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا،
اس اچھے چرواہے نے یہی کہا تھا، میں کوئی ہی بھیڑ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، میں کھوئی ہوئی بھیڑ تھا۔ اس اچھے چرواہے نے آسمان سے آ کر اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو گناہ کی دلدل میں سے ڈھونڈ لیا، خود زخمی ہو گیا اور نکال دیا۔ غالباً یہی حال ہم سب کا ہے۔ اس چرواہا نے کیا کہا کہ ایک چرواہا نے جب اپنا بھیڑوں کا گلہ بھیڑ خانہ میں جب شام کو لایا تو گنی تو وہ 99 ہوئی، 99 ایکم 100۔ اور چرواہے نے کہا یہ جو 99 ہے یہ تو میری ہے، میرے گھر میں ہے۔ وہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں نکل پڑا، اور جو نکل پڑا وہ یسوع مسیح ہے۔ آگے لکھا ہے کہ بھیڑ ممیا کر رہی تھی، وہ ایک دلدل اور خاردار جھاڑیوں اور پتھر والی نکیلے پتھر والی غار میں گری ہوئی تھی، اور اچھے چرواہے نے ایسے جھک کر لیٹ کر اپنے بازو زخمی کرا لیے، سر زخمی، بدن زخمی، اس پھنسی ہوئی بھیڑ کے بچے کو نکال لیا۔ اس کا مطلب ہے اچھا چرواہا آسمان سے آیا، آسمان سے آیا ہمیں بچانے کے لیے۔ وہ اچھا چرواہا ہے۔ ہم پورے دل سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا اچھا چرواہا پھر سے مان لے اور صرف اسی کے ساتھ سنگت رہے، کیونکہ وہی ایک ہے اور نہیں۔ تیری یہوہ سنے دعا، دکھا دے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری وداوے گا، عزت تیری وداوے گا، یعقوب دا خدا، دکھان دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا۔ اور کاہنوں کو بھی چرواہا کہا گیا، کاہنوں کو بھی چرواہا کہا گیا۔ اب بھی جتنے خادم ہیں، اب بھی خادموں کو چرواہا کہا جاتا ہے۔ میرے علم کے مطابق لفظ پاسٹر جو ہے، اس کا مطلب بھیڑوں کو پاس کرنے والا، باہر سے چرا کر لانے والا، یعنی چرواہا ہی ہے۔ اس نے استاد بھی دیے، چرواہے بھی دیے۔ میں بھی ایک ہلکا سا معمولی سا اس کے کھیت میں اس کی بھیڑوں کو چرانے والا، پاک کلام کی خوراک دینے والا ایک نکما سا چرواہا۔ آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے، مسیح میں سلامت رہو۔ آمین آمین آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ ہم ہمارے ملک کو خدا سلامت اور محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو خدا سلامت اور محفوظ رکھے، ہر طرح کے برے لوگوں سے بچائے، عالمگیر سے بچائے، مسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔